آپ یہاں ایک ایسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں جو محفل آنے والے دنوں کا خواب دیکھ رہی ہے، اور آنے والے دنوں میں جو تبدیلیاں آنے والی ہیں اس کے مقابلے کے لیے کی تیاری کے لیے جو خواب دیکھا گیا ہے، آپ سب اس خواب میں شریک ہیں۔ تعلیم کی اہمیت اور اسلام میں تعلیم کی کیا اہمیت ہے، اسے واضح کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تعلیم کی اہمیت کے سلسلے میں اتنی سی بات بہت کافی ہے کہ قرآن مجید جب نازل ہونا شروع ہوا، قرآن مجید کی جو پہلا لفظ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا وہ ہے اقرا، پڑھیے۔ یہاں سے کلام الہی قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا، تو جو لفظ اسلام کی بنیاد بنا، جو لفظ اسلام کے صحیح راستے کو اپنانے کے لیے تیار ہوا، وہ ہے اقرا، یعنی پڑھیے۔ اگر ہم اور آپ مسلمان ہیں تب بھی، اور اگر آپ اور ہم مسلمان نہیں ہیں مگر ایک عظیم کتاب کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہیں، تو ہم سب کو سمجھنا چاہیے کہ اسلام تعلیم کو کیا اہمیت دیتا ہے، کیا وزن دیتا ہے، اسلام کا تعلیم کے سلسلے میں کیا ویژن ہے۔ اسلام تعلیم کے بغیر نہیں چلتا، اور اسی لحاظ سے مسلمان تعلیم کے بغیر نہ چلے، یہ مرضی تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور آپ جانتے ہیں تاریخ، جب بدر کے موقع پر لوگ گرفتار ہو کے آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سبھوں سے کہ ان میں سے چنو لوگوں کو، جو پڑھنا لکھنا جانتے ہیں انہیں چنو، اور مدینہ کے بچوں کو ان لوگوں سے پڑھاؤ۔ ظاہر ہے وہ پڑھانے والے مسلمان نہیں تھے، آپ سب سمجھ رہے ہیں اور جان رہے ہیں اس بات کو، علماء سے سنا ہوگا آپ نے، ایک بھی ان میں سے مسلمان نہیں تھا، لیکن ہمارے آقا نے فرمایا ان بچوں کو ان لوگوں سے تعلیم دلواؤ۔ تو تعلیم ایسی نعمت ہے کہ وہ جہاں ملے، جس ذریعے سے ملے، ہمیں حاصل کرنی چاہیے۔ اور تعلیم وہ بنیاد ہے جس کے نتیجے میں قومیں بڑھتی ہیں اور ترقی کرتی ہیں۔ اب دیر ہوتی جا رہی ہے، اگر ہم نے تعلیم اور ٹیکنالوجی کو اپنے دماغ میں نہیں اتارا، اپنی انگلیوں پر اس کی مشق نہیں کرائی، تو نہ صرف ہم پیچھے رہیں گے، ملک پیچھے رہے گا، اور ہمیں نہ اپنا نقصان برداشت نہ ملک کا نقصان برداشت۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم تعلیم کے میدان میں آگے بڑھیں،
یہ ایک بنیادی ضرورت ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، آج جو تعلیم عام طور پر ہو رہی ہے وہ ہماری تہذیب کے مطابق نہیں ہے، ہماری ثقافت سے اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے، وہ بھارت کی پرمپراؤں اور ریتی رواج کے مطابق نہیں ہے۔ انگریز تو چلے گئے، انگریز کی غلامی زندہ ہے، اور اس غلامی کی وجہ سے ہم نے اس تعلیمی سسٹم کو پورے طور پر اپنا لیا، جس کی وجہ سے یورپ میں، امریکہ میں، دوسرے ویسٹ کنٹریز وہاں مسائل پیدا ہو رہے ہیں، نوجوان بالکل بے قابو ہیں، بڑھاپا بڑی مصیبت ہے وہاں کی، مائیں بیٹے کا منہ دیکھنے کے لیے ترستی رہتی ہیں، اور بیٹے کا کام یہ ہے کہ جب کرسمس آئے تو موبائل کے ذریعے سے ان کو مبارکباد دے دے کہ آج کرسمس ہے۔ بھلا بتائیے ماؤں کا دل کس طرح تڑپ تڑپ کے رہ جاتا ہوگا۔ ہم نے اسی نظام تعلیم کو اپنا لیا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بیٹا جوان سرکاری نوکری میں، اور اس نے گھر میں ایسے حالات پیدا کیے کہ باپ کو سڑک پر بیماری کے حالت میں فٹ پاتھ پر لیٹنا پڑا۔ ایک سچائی ہے، یہ واقعہ ہے، اور یہ واقعہ کسی ایک جگہ کا نہیں ہے، گاؤں میں بھی ہے، شہر میں بھی ہے۔ ہم نے اتنی آگ جلا دی اندر کہ انسان نہ رہا، پیسے کا غلام اور جانور بن گیا ہے۔ ساری چیز، ساری رشتہ داریاں، سارا احترام، سارا تعلق اب پیسے کے گرد، روپے کے گرد گھوم رہا ہے۔ آپ نے اخباروں میں پڑھا ہوگا، بیٹے نے باپ کو مار دیا، بیٹے نے چچا کو مار دیا، اور باپ نے بیٹے کو مار دیا۔ یہ سارے واقعات ہو رہے ہیں، اور تقریباً ہر ایک مہینہ میں اخبار میں دیکھتا ہوں، آج جلندھر کے اندر بیٹے نے باپ کو مار دیا، کل بہرائچ کے اندر یہ حادثہ ہو گیا، پرسوں پلامو میں یہ واقعہ ہو گیا۔ ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہم نے سوچ بگاڑ دی۔ تعلیم کا مقصد انسان بننا ہے، اچھا شہری بننا ہے۔ تعلیم کا مقصد نوکری کرنے والی مخلوق نہیں بننا ہے۔ مل جائے قبول کیجئے، ورنہ تعلیم تو عظمت کی ڈگری ہے۔ اس تعلیم کے ساتھ آپ دنیا میں چلے جائیں، پیسے کی دشواری نہیں ہوگی، پیٹ بھرے گا، لیکن ہمارا پیٹ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اس میں سے ہمیشہ حل میں مزید کی آواز آتی رہتی ہے، کچھ ہونا اور چاہیے، کچھ اور چاہیے، کچھ اور چاہیے۔ تو یہ جو بے لگام خواہش ہماری ہے، اس کی بنیاد مغربی تہذیب اور تعلیم کا نیا ماڈل ہے۔ بدقسمتی سے ہم نے اسے قبول کر لیا ہے۔ وہ جو بھارت کی پرمپرا رہی ہے، گرو شش سمبندھ کا، وہ کہیں نظر نہیں آتا، کہیں نظر نہیں آتا۔ جب شاگرد اس زمانے میں انگلینڈ سے لوٹ کے آتا تھا، اور مجھے میرے استاد نے سنایا، ایک لڑکا ان کا شاگرد انگلینڈ رہتا تھا، آتا نہیں تھا، تو اس کے ماں باپ آئے میرے استاد کے پاس اور کہا کہ میرا بیٹا آپ کا شاگرد ہے، آتا نہیں ہے، اور میری آنکھیں ترس رہی ہیں اس کو دیکھنے کے لیے، کوئی انتظام کر دیجیے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، میں کوشش کرتا ہوں۔ ہمارے ماسٹر صاحب نے ایک خط لکھا کہ بیٹا
اب میرے مرنے کا ٹائم ہو گیا ہے، آؤ اور ہم تم کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کو سن کے حیرت ہوگی، وہ نوجوان 1 مہینے کے اندر آ گیا۔ یہ تعلق ہے استاد اور شاگرد کا، اور اس تعلق کے اندر ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، بودھسٹ کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ رشتہ استاد شاگرد کا بڑا پیارا رشتہ ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں نہ استاد کی قدر ہے اور نہ شاگردوں سے محبت۔ ایسے ماحول کے اندر امارت شریعہ کا ارادہ یہ ہے کہ ایسے ٹاپو کو بنایا جائے، ایسے جزیرے کو بنایا جائے جہاں لوگ تعلیم یافتہ بھی ہوں اور ساتھ ساتھ تہذیب یافتہ بھی ہوں، جہاں انسانوں کو ڈھالا جائے، انہیں بتایا جائے کہ انسانی قدریں کیا ہیں، انسان کو کیسا ہونا چاہیے۔ روز اگر تھوڑا سا سبق دے دیا جائے 10 منٹ کا، انسان میں بڑی تبدیلی آئے گی، اور انسان میں انسانیت پیدا کرنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ بڑے ارادے کے ساتھ، بڑی آرزوؤں کے ساتھ، بڑی ہمت کے ساتھ امارت شریعہ نے یہاں اس سرزمین پر ایک مثالی اسکول قائم کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، جب تک کہ رانچی کے لوگ اس اسکول کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے، ارادہ پورا نہیں ہو سکتا ہے۔ ارادہ اسی وقت پورا ہوگا جب لوگ اسکول کے ساتھ کھڑے ہوں، ہمت کے ساتھ کھڑے ہوں، اور جو کچھ کر سکتا ہے وہ کرے۔ اور یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں، کم سے کم اس تخیل کو، اس سوچ کو لوگوں تک پہنچائے۔ اب جب یہ اسکول کھل جائے، اپنے بچوں کو، بچیوں کو یہاں داخل کرے تاکہ وہ تعلیم حاصل کرے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، یہ ادارہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں کھل رہا ہے۔ صرف مسلمان بچے یہاں نہیں پڑھیں گے، یہاں مول واسی پڑھیں گے، مسلمان بھی پڑھیں گے۔ یہاں جو سماج کے اندر جن کو صدیوں سے پریشان کیا جا رہا ہے، وہ بھی وہ تعلیم حاصل کریں گے، اور کوئی ذات کی رکاوٹ نہیں ہوگی، کسی سماج کو نہیں روکا جائے گا۔ جو میرٹ کی بنیاد پہ آئے گا وہ یہاں رہے گا، وہ پڑھے گا، اور پڑھ کر کے بھارت کا نام روشن کرے گا۔ یہ ارادہ ہے۔ جس طرح رامانی کھٹی کے اندر جو طلباء ہیں، انہوں نے اپنا کامیابی کا ریکارڈ قائم کیا ہے۔ آپ کو شاید معلوم نہیں ہو کہ ہم لوگ صرف IIT کی تیاری نہیں کراتے، ہم لوگ ایسی تیاری کراتے ہیں کہ جس میں پڑھنے والے، تربیت حاصل کرنے والے بہترین انسان بنتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سرکار کے میڈیکل کالجوں میں داخلہ لیتے ہیں۔ اور سرکار کے میڈیکل کالجوں میں داخلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سستے میں آدمی ڈاکٹر بن جاتا ہے، MBBS بن جاتا ہے۔ چند ہزار سالانہ 12-13 ہزار روپے خرچ ہوتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اس سال جو گزر گیا 52 طلباء میڈیکل میں گئے، اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو ایمس میں گئے، دوسرے سرکاری اداروں میں بھی گئے۔ اس کے علاوہ ہم لوگ نہیں جانتے، عام طور پر تعلیم کا ایک بہت بڑا سلسلہ ہے جو ہماری آرمی سے متعلق ہے، اور اس کے ادارے NDA کے ادارے کہلاتے ہیں، نیشنل ڈیفنس اکیڈمی۔ ہمارے طلبہ وہاں جا رہے ہیں اور وہاں اپنے طور طریقے سے نیک نامی حاصل کر رہے ہیں۔
ہمارے طلبہ تیار ہو رہے ہیں کلیٹ کے لیے. اچھے قسم کے وکیلوں کی ضرورت ہے جو ذمہ دار ہوں، ایماندار ہوں، اپنے کلائنٹ کے حق میں مخلص ہوں. ایسے وکیلوں کی ضرورت ہے. ہم اسے تیار کر رہے ہیں، اور وہ لوگ دلی میں، بہار میں، یو پی میں، مہاراشٹر میں، راجستھان میں، کرناٹک میں کام کر رہے ہیں. آنے والے دنوں میں ان کا نام روشن ہوگا، وہ بڑے بنیں گے. اور بھی کئی ایسے شعبے ہیں جس میں ہم لوگوں کو تیار کرتے ہیں، مگر میرا مزاج زیادہ پبلسٹی کا نہیں ہے. آپ نے آج تک رانچی میں کوئی پوسٹر نہیں دیکھا ہوگا رحمانی 30 کا. رانچی کے طلبہ ہمارے یہاں پڑھتے ہیں. دھنباد کے، بوکارو کے، جمشید پور کے، یعنی اور مختلف اضلاع کے طلبہ رحمانی 30 میں تیاری کر رہے ہیں. لیکن کسی شہر کے اندر آپ نے رحمانی 30 کا اشتہار نہیں دیکھا ہوگا. آج تک ہم نے کبھی چھپوایا ہی نہیں. یہ ریکارڈ ہی نہیں ہے ہمارا. ہمارا کام بولتا ہے. اور مجھے یقین ہے کہ اس اسکول کا بھی کام بولے گا انشاءاللہ. یہ اسکول بتائے گا کہ تعلیم کیسی ہوتی ہے اور تعلیم تجارت سے الگ ہو کر کیسے ہوتی ہے. آج بڑی مشکل یہ ہے کہ بہت سے معیاری اسکول ہیں، ایڈمیشن کے اندر 5 لاکھ 6 لاکھ لگتے ہیں، تب اس معیاری اسکول کے اندر ایڈمیشن ملتا ہے. یہ چیز ہم غریبوں کے لیے ناممکن ہے. ٹھیک ہے، رانچی میں کچھ لوگ ہیں جو 5-10 لاکھ اطمینان سے دے سکتے ہیں، لیکن ہماری یہ غریب آبادی، چاہے وہ مسلمانوں کی ہو اور چاہے مسلمانوں کی نہیں، مول واسیوں کی ہو، چاہے سنتھالیوں کی ہو، چاہے ٹرائبل کی ہو، چاہے آدی واسیوں کی ہو، اور چاہے غریب برہمن ہو، غریب راجپوت ہوں، غریب بھومیار ہوں، اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اپنی تعلیم کے اوپر لاکھوں خرچ کریں. ہماری خواہش یہ ہے کہ اچھے طلبہ یہاں آئیں، چن کے آئیں، اور یہ ادارہ سبھوں کو اپنے دل میں جگہ دے. ان کی ایسی تربیت ہو کہ لڑکے یہاں 10ویں تک پڑھیں اور پھر وہ رحمانی 30 میں داخل ہو جائیں، اور رحمانی 30 میں جا کے زندگی کی بہت بڑی راہ ان کے اوپر کھل جائے. یہ نیت ہے ہماری، یہ نیت اور ارادہ ہے ہمارے شریعہ کا، اور اسی ارادے کے ساتھ یہ ادارہ قائم کیا جا رہا ہے. اور جیسا کہ میں نے کہا، میں پھر کہوں گا، جو کچھ کر سکتا ہے، آپ سے میری بہت ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ آپ میں سے جو آدمی جو کچھ کر سکتا ہے وہ اس ادارے کے لیے کرے. اور سب سے بڑی بات، ادارے کے لیے دعا کرے، ادارے کے لیے اللہ سے خیر مانگے، ترقی مانگے اور مثالی تعلیم مانگے. میں آپ سے خاص طریقے پر اس کی درخواست کر رہا ہوں. مجھے امید ہے آپ کو اس ادارے کا تعاون ملے گا اور آپ اس ادارے کا تعاون کریں گے. اور مجھے بڑا اطمینان ہوا، ہمارے ڈاکٹر صاحب نے ابھی اعلان کر دیا کہ انشاءاللہ 1 سال میں عمارت بن جائے گی. لیکن یاد رکھیے، بہت ادب کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کے سامنے میں یہ کہہ رہا ہوں، صرف ڈاکٹر صاحب کے کھڑے ہونے سے نہیں ہوگا، صرف اسٹیج پر جو لوگ ہیں ان کے کھڑے ہونے سے نہیں ہوگا. آپ سب تیار ہوں گے تو انشاءاللہ 1 سال بعد یہاں تعلیم شروع ہو جائے گی. ان باتوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. آپ سبوں کا میں مشکور ہوں کہ آپ نے اس موسم میں جس میں تیزی آ گئی ہے یہاں اطمینان سے بیٹھے رہے، باتیں سنی، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو ان باتوں سے فائدہ پہنچا ہے. اور انشاءاللہ تعالی جب اسکول کھل جائے گا
تو آنے والی نسل کو پورے طور پر فائدہ پہنچے گا۔ ان باتوں کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ہمارے محترم جناب